بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا موضوع تکافل ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ تکافل جو ہے یہ کنونشنل انشورنس کا ایک اسلامی متبادل طریقہ ہے اور آج کل بہت زیادہ مروج ہے اور رائج ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ اس پریزنٹیشن کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹلی انشاءاللہ ایک جامعیت کے ساتھ کمپریہنسولی آپ کو یہ بتائیں گے کہ کنونشنل انشورنس کیوں ناجائز ہے اور اس کا آلٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹ اور متبادل کیا ہے اور وہ کس طریقے سے سر انجام پاتا ہے اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے بارے میں آپ کو ایک آسانی کے ساتھ یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ سو بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے in today's presentation regarding the takaful, which is an alternate to conventional insurance system which is prohibited. So this alternate of the conventional insurance has been now in vogue or very much used by many Islamic countries or by many Islamic institutions, and it is allowed by Sharia. So we would like in this presentation to describe completely why conventional insurance is not allowed and prohibited or haram, and what are the basic reasons of that. And we also shall discuss that what are the alternative modes we can use to achieve the objectives of that insurance, and we can hedge or we can cover the different risks. So this is the presentation overview, which covers the following: conventional insurance, how qimar and riba exist in conventional insurance, indication of presence of qimar in transaction, problem with conventional insurance, definition of takaful, operation of takaful fund, uses of takaful, and then conclusion. تو یہ اس کی فہرست ہے ہماری پریزنٹیشن کی، کہ اس میں ہم درج ذیل امور پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو کنونشنل انشورنس کیا چیز ہے، موجودہ جو ایک رائج انشورنس نظام ہے وہ کیا ہے، چاہے وہ لائف انشورنس ہو، ہیلتھ انشورنس ہو یا جنرل انشورنس ہو، وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کیوں ناجائز ہے، اس کے اندر کیوں قمار اور ربا کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کی کیا کیا علامات ہیں کہ اس کے اندر قمار موجود ہے یا ربا موجود ہے، اور کنونشنل انشورنس کے اندر اور شرعی ایشوز کیا کیا ہیں، پھر اس کا متبادل کیا ہے تکافل، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور تکافل فنڈ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے، اور تکافل کو کہاں کہاں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم انشورنس کی ڈیفینیشن پر جاتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ اے وے ٹو پرووائڈ سیکیورٹی سلیش اینڈ کمپنسیشن ٹو واٹ از ویلیوبل in the event of its loss, damage, or destruction based on the principle of risk taking and speculation. یعنی ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے تحفظ فراہم ہو جائے یا ان کو معاوضہ دیا جائے کسی ایسی چیز کا جو بہت ویلیوبل ہو، قیمتی ہو، کس صورت میں، لاس کی صورت میں یا ڈیمیج کی صورت میں یا تباہی کی صورت میں، اور اس پہ کن اصولوں کی بنیاد پر ان کو معاوضہ دیا جائے گا، اس میں رسک ٹیکنگ اینڈ اسپیکولیشن
یعنی رسک کو ایویلیویٹ کر کے اس کی بنیاد پر اس کا کوئی طریقہ کار متعین کیا جائے گا اور ان کو معاوضہ دیا جائے گا. یہ ایک انشورنس کی نارمل ایک تعریف بیان کی جاتی ہے. اب اس کے اندر دو باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے غور طلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک تصور یا مقصد کہ انشورنس کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ انشورنس جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کیا یہ صحیح کر رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں کیا اصول ہے. تو جہاں تک اس کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کو کوئی نقصان ہو گیا ہو، کوئی بھی وکٹمائزڈ آدمی ہو، کوئی بھی ایسا آدمی ہو جسے کوئی کسی قسم کا لاس ہوا ہو، تو اس کو کمپنسیٹ کرنا، اس کو کسی طریقے سے اس کی نقصان کی تلافی کرنا، یہ مقصود ہے انشورنس کا. بظاہر اس مقصود کے اندر کوئی خرابی شرعاً نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی بھائی کی مدد کرنا، کسی کو بھی نقصان سے بچانا، اگر یہ تبرعاً کیا جائے اور انسان اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے، تو یقیناً ثواب ہے اس کا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر یہی کام جو یہ مقصود ہے غلط طریقے سے کیا جائے تو پھر وہ مقصود بے شک حاصل ہو نہ ہو، لیکن جو طریقے کی وجہ سے وہ چیز ناجائز ہو جائے گی، اس پہ گناہ ملے گا. اس کی سمپل مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سود کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے میں سود سے جو کمائی کروں گا اس سے غریبوں کی مدد کروں گا، تو اس سے سود حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. یا کوئی آدمی خدا نخواستہ گیملنگ کرتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو گیملنگ کے ذریعے مجھے پیسے پروسیڈس آئیں گی، جو پیسے انکم ملے گی، وہ میں غربا میں تقسیم کیا کروں گا، تو اس سے گیملنگ جائز نہیں ہو جائے گی. اسی طریقے سے کوئی چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اس مقصد سے کرتا ہے تاکہ اس سے جو مجھے ارننگ ہوگی اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا یا کسی نقصان کی تلافی کروں گا، تو اس سے وہ کام جائز نہیں ہو جائے گا. تو آپ غلط طریقے سے کسی اچھے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سود کما رہے ہیں یا بینک میں کام کر رہے ہیں تو ہم تو محنت کر رہے ہیں، محنت کما کے کھا رہے ہیں، تو لہذا یہ جائز ہونا چاہیے. بھائی محنت تو ڈاکہ ڈالنے والا بھی کرتا ہے، رشوت خور بھی کرتا ہے، خیانت کرنے والا بھی کرتا ہے، گیملنگ کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ محنت کر ہی لیتا ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی ٹرانزیکشن، اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ناجائز ٹرانزیکشن ہیں وہ بھی کسی قدر محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. محنت آپ کا صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. آپ کی جو محنت ہے وہ ان اصولوں کے حساب سے ہونی چاہیے جو شریعت کے مقرر کردہ اصول ہیں. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جہاں تک کانسیپٹ ہے کہ بھئی لوگوں کے رسک کو کور کرنا، لوگوں کو بچانا، لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ان کیس آف اینی لاس اور ڈیمیج اور ڈسٹرکشن، یہ کانسیپٹ تو ٹھیک ہے بظاہر، لیکن جو طریقہ اپنایا گیا ہے جس کے اندر قمار، میسر، غرر، ربا، یہ سب انوالو ہے، لہذا یہ طریقہ غلط ہے. اس طریقے کو اگر ہم صحیح کریں گے تو پھر یہ ایک جائز ٹرانزیکشن بن جائے گی. سو in summary, according to Sharia rules, there are two aspects of conventional insurance, namely conceptual aspect, number two, practical aspect, how to implement that. So far as the concept of insurance is concerned, it is to cover the risk of loss or fortunate many people, many helping the unfortunate few. This concept is not only recognized but also appreciated and rewarded by Islam. So, so, so long conceptual aspect is concerned, it is not only lawful, it is rewardable
to help to help any other one in case of any loss, damage, or any uh, destruction, or any particular, if any, to help any particular victim. So, to helping others is always has been rewarded by the Holy Quran, by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But the way of doing that involving riba or qimar or maisir or gambling or speculative transaction or gharar, it is not allowed. It is very similar to that. If any person says that I am earning money through interest and my objective is to give it to charity. So it doesn't mean that interest will become, because of this noble cause, will become acceptable or allowed. So riba is prohibited for whatever reason it is, whether the reason or objective is allowed or not. For example, if any person takes bribe and he wants that the amount taken by bribe will be given to charity to deserving people or any person who is in loss. So it doesn't allow the taking bribe. If any person does misrepresentation and misconduct in any business or any profit partnership or mischiefs, so it is not allowed, whether his objective of by making this money through these ways are to helping the poor people. Or for example, if any person does gambling or do people do speculative transactions with the intention that they will give from the amount they receive or the proceeds of these transactions, these prohibited transactions, to the poor or deserving people or any person who is in loss. So it will not make this objective, the invalid transaction, valid. It will remain invalid. So, uh, so now there are two important things. One is the concept should be good, and the second way is that we should abide by the rules prescribed by Sharia and Islamic law to follow that. So if we are doing a good intention, it's a good, but for to implement that, we should have the right way and the way which is allowed or prescribed by Sharia. So as I mentioned that the concept is good because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Holy Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, which means that help you one another in righteous and piety, but don't help one another in sin and rancor. So there are so many Islamic fiqh transactions in which it recommends or urged or encouraged to do helping the others, like principles of muwalat, principle of ma'aqil, principles of kafala, principle of establishment of Islamic welfare state by the Holy Prophet ﷺ, in which the Holy Prophet ﷺ said that I am the guardian of those who don't have any guardian to fulfill their requirements. Or the concept of waqf or trust or tabarruk. So these are the examples of recognition of this concept of helping each other. Muwalat, as I mentioned, that muwalat is to making any person like his brother, like muakhat, and he will participate in his inheritance as well. Or, for example, if and previously in the days of where the slavery was,
So a person which was free from slavery from his master, so he was, or the both, either one was the participant into the inheritance. So basically, it is the helping of that slave by this way. And like ma'aqil, which I mentioned here, ma'aqil is taken from the aqila, which is the community. So, if in any particular land murder has been placed, in that scenario, a particular diya, which is 100 camel value of 100 camel, is laid upon by the court, so imposed by the court, so then the whole community will pay for him to pay to the victimized people. So by being that, it means that the community will help him to basically take the responsibility of him to pay that particular amount, to pay to that victim person or victim's family. And kafala is like a guarantee, it is also to pay any person's debt in case of he is insolvent, so, or he is a defaulter. So there are different examples which I have been mentioned here, so which describe that Islam encourages and urges to do ta'awun or helping any other person. تو میں آپ کو یہاں پر یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور دشمنی میں تعاون نہ کرو. تو اسلام میں کسی دوسرے کا تعاون کرنا، اس کی بہت، کسی ایک مسلمان دوسرے بھائی کی تعاون کرتا ہے تو اس کی بہت ثواب آیا ہے اور اس کی بہت ساری احادیث ہیں. اور اس کے علاوہ فقہ کے اندر بہت سارے ٹرانزیکشنز ہیں، بہت سارے اصول ہیں، جیسے موالات کا ہے جس کے اندر کوئی آدمی کسی آدمی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور اس کے اندر اس وراثت کے اندر شریک بن جاتا ہے. جیسے غلام تھے، جب غلام آزاد ہوتے تھے تو وہ غلام بھی جو ہے وہ اس کے انہیریٹنس میں شریک ہو جاتے تھے. یا معاقل ہوتے تھے جس کے اندر جو ہے وہ عاقلہ یعنی اس کی کمیونٹی جو ہے، اگر اس کی کمیونٹی کے کسی ایک فرد کے اوپر کسی قتل کی وجہ سے کوئی دیت واجب ہو جائے جس کی قیمت 100 اونٹوں کے برابر ہے، تو وہ پوری کمیونٹی اس کی ذمہ داری لے کر وہ دیت جو ہے وہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء کو ادا کرتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کا کوآپریٹو وے میں ایک باہمی طور پہ مدد کرنا ہے. کفالہ، کوئی آدمی جو ہے کفیل بن جاتا ہے کسی کا کہ میں جو ہے وہ اگر اس نے ادا نہیں کیا قرضہ تو میں ادا کر دوں گا، یہ بھی جائز ہے کہ اس کو تعاون کر رہا ہے. اس طرح اسلام میں کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا ولی لمن لا ولی لہ، کہ میں اس آدمی کا ولی ہوں جس کا کوئی ولی نہیں. یعنی گویا کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، یعنی اسٹیٹ اس کی دیکھ بھال کرے گی. تو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا یہی ہے کہ کوئی بھی نادار ہو، کوئی بے روزگار ہو تو وہ اس کی دیکھ بھال. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ درخت کو تعاون کی طرف انکریج کرنا ہے. اسی طریقے سے وقف کا کانسیپٹ، تبرع کا کانسیپٹ، یہ سارا کا سارا اسلام میں بہت زیادہ اس کو ثواب اور اس کے بارے میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مقصد بہت اچھا ہے لیکن طریقہ غلط ہے. So the second aspect of insurance is practical aspect, how to do that to achieve this particular purpose of helping the other. So this practical way is prohibited or forbidden due to two reasons. The first one is qimar or maisir. It is very similar to gambling. And secondly, existence of riba, which is interest. Since these two things have been clearly prohibited by Islam, they cannot be justified on the conceptual aspect of helping victims of various accidents or losses. تو یہی میں نے عرض کیا کہ ان کے جو کنونشنل انشورنس ہے اس کے اندر
بنیادی طور پہ قمار اور میسر کے ایلیمنٹ اور غرر کے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ شرعاً حرام ہیں. اسی طرح ربا پایا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے. لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے اگرچہ مقصود اس کا اچھا ہے، لیکن اس کے مقصود کے اچھے ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ٹرانزیکشنز جائز نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹرانزیکشن بالکل ناجائز ٹرانزیکشن ہے. اب یہ کہ میسر کہاں کیسے پتہ چلا کہ حرام ہے؟ ربا کے بارے میں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. So in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala has clearly prohibited this maisir. So the translation of this verse is that, O believers, intoxication and gambling and al-ansab, animals sacrificed for idols, and al-azlam, arrows for seeking luck or decision, are an abomination of Satan's handiwork. So avoid them in order that you may be successful. Satan wants only to excite enmity and hatred between you with intoxicants and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you then abstain. تو اس کا ترجمہ یہ کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور انصاب یعنی ایسے جانور جو کہ بتوں کے نام پر قربان کیے جاتے تھے، یا ازلام جس میں تیر اندازی کی جاتی تھی اپنی لک یا تقدیر معلوم کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں جو ہے ناپاک ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں. لہٰذا اس سے بچو اور تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان در حقیقت تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اس خمر اور میسر کے ذریعے سے، کیونکہ جب شراب وراب پیتا ہے بندہ یا میسر کھیلتا ہے تو اس کے آپس میں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں بنتی ہیں، اور تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے. تو کیا تم اس سے روکنے والے ہو؟ یعنی گویا کہ تمہیں اب رک جانا چاہیے ان تمام چیزوں سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تو. So practical aspect, as great sins like theft, robbery, riba, gambling cannot be permitted for the objective of helping victims or poor from the money of these clearly prohibited deeds. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ناجائز کام کرے اور اس کا مقصد نیک ہو تو وہ ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا، جیسے کہ ڈاکہ ڈالنا ہے، سود ہے، گیملنگ ہے، رشوت ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہو جاتی. So basically, all the prohibited goods, whether they have a right intention, they cannot be justified at all. Now we will see that how these two elements, which are the qimar and riba, exist. So first we see that what is qimar, and then we see the riba. So qimar or maisir has been clearly prohibited by Quran or Hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's same word. Qimar or maisir, there are two similar things and there is no much difference. The underlying transaction is very same. So maisir has two elements which cause to prohibit maisir, namely gharar and khatar. So basically, what are the elements which are found in any transaction that makes that particular maisir or qimar? There are two elements. One is gharar and the other one is khatar. We will take about later in the next slide that what is gharar and what is khatar. تو یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ ذکر کریں گے کہ جو کمرشل انشورنس ہے اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ربا پایا جاتا ہے اور دوسرا قمار یا میسر پایا جاتا ہے. قمار اور میسر ایک ہی چیز ہے، کوئی بنیادی بڑا فرق نہیں ہے. زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ قمار
ایک پرٹیکولرلی گیملنگ کو کہتے ہیں. معیشت جو ہے ذرا عام ہے جس کے اندر یہ غرر اور خطر جن ٹرانزیکشنوں میں پایا جاتا ہے, جتنی بھی اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہیں سب معیشت کے اندر آ جاتی ہیں. تو لہذا جو بنیادی چیز ہے جو قمار اور معیشت میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ قمار کو حرام قرار دیتی ہے, وہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے غرر اور ایک ہے خطر. تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ غرر اور خطر کیا چیز ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایلیمنٹ آیا حقیقت میں آیا اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے. تو اس کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم خطر کو دیکھتے ہیں. واٹ از خطر؟ خطر's definition is that تعلیق الملکی علی الخطر والمال فی الجانبین. What does it mean? It means that to stipulate of ownership at risk, completely risk, in the commercial transaction. So if you, for example, you are completely you are giving your money to or purchasing a thing, particular risk, so it is not allowed. For example, you are purchasing a thing which is very risky. You do not know whether you could achieve or not. So, for example, you are making money into completely uncertain things, and you do not know what would be the result. Like, for example, in gambling, if you are doing gambling or a lottery, you pay an amount, but you don't know. It is a risk whether you could get anything or not. So it is a risk. So you are buying a risk. So your compensation or subject matter of the sale is risk. It is not allowed. It is khatar. It is not allowed. Islam says that you should not do that, which is we don't know, because it basically makes the hatred in the people and bughz and nafrat, and so the people will create fasad by that way. تو اس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اس کی جو خطر کی تعریف ہے وہ یہ ہے تعلیق الملک علی الخطر والمال فی الجانبین، کہ اپنے مال کو معلق کرنا کسی ایسے رسک کے اوپر جبکہ کوئی ایک عقد معاوضہ ہو یا کمرشل ٹرانزیکشن ہو. یعنی گویا کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، ایسی چیز خرید رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسک میں ہے کہ وہ ملے گی نہیں ملے گی، تو گویا کہ آپ رسک خرید رہے ہیں، تو لہذا وہ جائز نہیں ہوگا. مزید اس کی تفصیل یہ ہے، the further detail of that, to stipulate or conditionalize the ownership or profitability on uncertain event, whereas money is involved in the both sides. آپ کسی بھی uncertain event کے اوپر اپنی ٹرانزیکشن کو معلق کر دیں، it is not allowed. یہ جائز نہیں ہے. However, if money is not involved from the both sides, i.e. one party voluntarily, without any compensation, declares we shall compensate you on a particular event of loss, voluntary basis, this is allowed. It is not maisir. But if it is a contract of compensation, you are buying or selling a thing and the consideration is uncertain, is unknown or risky or a chance, then it becomes khatar. But here you may ask that if, for example, there is a joint venture in which both parties enter into a transaction, but they don't know whether they could make a profit or loss. So it is also risk. But here the risk engaged for the both parties equally. Loss will be equally distributed. But in this khatar case, one party gets profit and the other party is uncertain. Or you can say that one party's profit is dependent on the loss of others. So each of them, either of them, wants that the other one will get loss so that he could make profit. It is the case in the lottery, it is the case in the insurance, it is the case in everywhere. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ اپنی ٹرانزیکشن کو کسی رسک کے ساتھ وابستہ کر دیں، چانس کے ساتھ وابستہ کر دیں،
اور وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ سیل کی یا کمپنسیٹری عقود معاوضہ میں سے ہو تو جائز نہیں. ہاں البتہ تبرعاً یہ کریں کہ بھئی ہم اگر کسی کو لاس ہو گیا تو ہم تبرعاً اس کو دے دیں گے، پھر کوئی غرر اور کوئی خطر نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ کسی کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وہ جائز ہے. سو ان کیس آف والنٹری contract, there is no harm to do that. But in a contract of exchange, contract of sale, contract of any compensation, it is not allowed because the subject is uncertain. Gharar literally means uncertainty. It's also a form of gharar. Any bilateral transaction in which the liability of the party of the transaction is either uncertain or contingent. یا تو کسی پارٹی کا جو لائبلٹی ہے وہ پتہ ہی نہیں اس کو کیا کرنا ہے، یا وہ کسی ایسے چیز کے ساتھ معلق ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، یا کنسیڈریشن آف آئدر پارٹی از ناٹ نون. ہر پارٹی کو آیا کنسیڈریشن کتنی ملے گی کتنی نہیں ملے گی وہ پتہ نہ ہو. الٹیمیٹ ریزلٹ آف اینی ون پارٹی از انسرٹن. کسی ایک پارٹی کا جو ہے وہ نقصان ہو انسرٹن اور باقی دوسری پارٹی کا سرٹن ہو. تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. Delivery is not in the control of the obligor. Payment from the one side is certain, but from the other side is contingent. These are different forms of gharar. So, presence of gharar and khatar makes qimar, speculation, gambling, and conventional insurance prohibited. All these speculative transactions, they have all these things. That is why they are not allowed. تو جو غرر ہے اور یہ خطر ہے، جو بنیادی چیزیں جو میں نے بیان کی، یہ قمار میں پائی جاتی ہیں، تمام سٹے کی ٹرانزیکشن میں پائی جاتی ہیں، گیملنگ میں پائی جاتی ہے، انشورنس پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ اس کو ناجائز بنا دیتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا علامت ہے جس سے ہم ایزیلی ڈٹرمن کر سکیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ قمار ہے یا نہیں ہے، خمر اس کے اندر میسر ہے یا نہیں ہے. کوئی انڈیکیشن ایسی آسان ہونی چاہیے. تو ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف قرآن میں اس کی بڑی اچھی ایک علامت بیان کی ہے جس کو ایزیلی آدمی ڈٹرمن کر سکتا ہے. سو دیر شوڈ بی این ویری ایزی انڈیکیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ویدر دیئر از میسر اور ناٹ. So my grandfather, Mufti Muhammad Shafi rahimahullah, in his well-known tafsir of the Holy commentary of the Holy Quran, he has Ma'arif al-Quran, he has mentioned a particular sign which tells you that it has maisir or not. So if in any transaction one party's profit is dependent on the loss of the other, then this is an indication or sign that the transaction involves qimar. In the other hand, in the other permissible modes of business, any profit or loss is equally shared or fair to every party. For example, in partnership musharaka, both the parties share profit and loss. Similarly, in other trade like sale, purchase, hiring, or leasing, each party's consideration are certain, are specific or certain, or you can it should not be uncertain. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایک پارٹی کا نفع دوسرے کے نقصان پر معلق ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے فائدہ ہوگا تو مجھے تو فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس کو لاس ہوگا یا اس کو نقصان ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میسر ہے. جبکہ جو اسلام کی جو باقی جو ٹرانزیکشن ہیں جائز ہیں، اس کے اندر اگر جیسے سیل کی ٹرانزیکشن ہر ایک کو پتہ ہے کہ بھائی میرا معاوضہ کیا ہے، تو کسی کا ایک چانس پہ نہیں ہے. یا اگر وہ شرکت کر رہے ہیں تو دونوں کو ایکولی پروفٹ اینڈ لاس میں وہ شیئر کر رہے ہیں، تو لہٰذا لاس تو ان اینی کیس وہ ان کا ایکول ہوگا. پروفٹ کے اندر ان کے ریشو مختلف ہو سکتے ہیں ان کے عمل کی بنیاد پر، ان کی قابلیت کی بنیاد پر اور وجوہات کی بنیاد پر، لیکن لاس از آلویز شیئرڈ اور ایکول بیسس ایز پر پرو راٹا بیسس. تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہوتا ہے، قمار اور میسر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی دوسرے پارٹی کے اوپر، ایک پارٹی کا پروفٹ دوسرے کے لاس پر معلق ہوتا ہے. یعنی کہ اگر دوسرے کو لاس ہوگا تو مجھے پروفٹ ہوگا، اور اگر مجھے لاس ہوگا تو اس کو پروفٹ ہوگا. تو دوسرا آدمی ہمیشہ یہ چاہے گا کہ مجھے لاس ہو جائے. So problem with the conventional insurance, the participant contributes a small amount of premium
in a hope or risk to gain a large sum is خطر. وہ چھوٹی سی اماؤنٹ ڈالتے ہیں اور بعض اوقات رسک جو کور کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے لائک پلین. اب اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی نے ایک کنٹریبیوشن دی اور اس نے کوئی پلین یا ہوائی جہاز اس نے جو ہے انشورنس پر رکھوایا، پورا پلین ہی تباہ ہو گیا، تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ ہو جائے، تو وہ تو یہ چاہے گا کہ جو انشورنس کمپنی تو چاہے گی زندگی بھر اس سے کنٹریبیوشن لیتی رہے اور پلین کبھی تباہ نہ ہو، اور جو ہے وہ تاکہ اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن نہ دینا پڑے اور اس کو خود بخود جو ہے وہ سارے زندگی اس کو کنٹریبیوشن ملتی رہے، پریمیم ملتا رہے. برخلاف جو وہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جب ان کی چیزیں تباہ ہونے والی ہوتی ہیں تو وہ کو جان بوجھ کے تباہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ انشورنس کا کلیم مل جائے اور پوری اماؤنٹ مل جائے. تو یہ بیسیکلی یہی تو ظلم ہے. The participants loses the money paid for the premium when the insured event does not occur is غرر. اب کہہ رہے ہیں کہ پارٹیسپینٹ جو ہے اگر جو لوگ پیسے پریمیم دے رہے ہیں ان کا تو نقصان ہو جائے گا اگر وہ کوئی حقیقت میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا خدا نخواستہ، تو اس صورت کے اندر وہ تو اس پیسے کو تو وہ ضائع کر رہے ہیں، ایک طریقے سے پھینک رہے ہیں، وہ تو انسرٹن چیز کو خرید رہے ہیں، ایک رسک کو خرید رہے ہیں. The company will be in deficit if the claims are higher than the amount contributed by the participant is غرر. اگر مثال کے طور پہ پیسے تو اس نے تھوڑے سے کنٹریبیوٹ کیے تھے، پریمیم تھوڑا دیا تھا، لیکن جو نقصان فوراً ہی ہو گیا اور وہ بہت بڑا نقصان تھا جس کی وجہ سے پوری انشورنس کمپنی ڈوب گئی، تو پھر اس صورت کے اندر یہ بھی ایک غرر ہے، انسرٹینٹی ہے. کبھی آپ ایک چھوٹی چیز کا بڑی چیز کا، جیسے لاٹری میں ہوتا ہے، آپ نے لاٹری ڈالی ایک پائی کی اور پتہ چلا جی بہت بڑے اماؤنٹ نکلا اس کے اندر، تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ سب عام صورتیں گیملنگ کی صورتیں ہیں. تھرڈ ایلیمنٹ از کنونشنل انشورنس. The element of riba interest exists in lending or borrowing funds or investment at fixed interest and other related practices in the investment activities of the conventional insurance companies. What happens in normally in conventional insurance, the amount has been received in the form of premium or by different investments. They have been given to or invested into interest-based transactions. And secondly, there is also riba al-fadl, whereby a particular amount given by the premium holder, premium or insurance holder against an unknown or variable consideration. So in the both cases there is money, but which is variable, which has not at par, so it is also riba. So there are two types of riba in that, riba nasiya and riba al-fadl. So because they are investing that money in for the lending transaction against riba, so it is also riba. And since there is exchange of one party's money with the uncertain money or variable money, it is also riba. So there are two types of riba. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ربا بھی ہے یہاں پر قمار کے علاوہ. ربا دونوں طرح کے ربا ہیں. ایک ربا الفضل ہے. ربا الفضل اس لیے کہ ایک آدمی جو پریمیم ہولڈر پیسے دے رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کو اس کی کمپنسیشن ملے، لیکن وہ کمپنسیشن فکس نہیں ہے، ویریبل ہے، تو پیسے کا مقابلہ پیسے سے ہو رہا ہے. تو اس کو اگر پیسے کا مقابلہ پیسے سے ہو تو نہ تو اس پہ تفاضل ہو سکتا ہے نہ نسیہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، یعنی کہ ایکسس بھی پایا جا رہا ہے، ویریشن بھی پائی جا رہی ہے اور نسیہ بھی پایا جا رہا ہے، لہذا جائز نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے ربا نسیہ یا ربا قرض بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں انشورنس کمپنی میں، وہ انشورنس کمپنی آگے انٹرسٹ کے اوپر بینکوں کے اندر اور مختلف جگہوں پر اس کو انویسٹ کر دیتی ہے جس سے انٹرسٹ کماتی ہے. تو لہذا یہ جائز نہیں ہے. تو خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ اس پر قمار بھی اور بیسر بھی پایا جاتا ہے، غرر بھی پایا جاتا ہے، خطر بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ربا بھی پایا جاتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے. So the summary is that this conventional insurance system has the following things: riba, qimar, maisir,
or gharar and khatar, which I have elaborated here. So, because of all these prohibited transactions, it is not allowed by Sharia. So, what is the solution and how to make it lawful to achieve the objective, which is the Islamic cooperative insurance, which is called takaful. Inshallah, we will discuss about that in the next part or next presentation. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.